کہ اس کی تو اولاد ہی نہیں، یہ تو دم کٹا ہے، لیکن مالک کا اعلان گونج رہا یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہے صرف بیٹیاں دے دوں، جس کو چاہے صرف بیٹے دے دوں، جس کو چاہوں ملا جلا کر دے دوں، جس کو چاہوں کچھ بھی نہ دوں، پوری دنیا کے دھکے کھا لے، اس کو اولاد نصیب ہی نہ ہو، چاہوں تو محمد کی گود کو خالی کر دوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ ہے۔ اگر آپ نے اولاد مانگتے ہوئے کسی اور طرف اپنے آپ کو جھکا دیا تو سمجھ جائیے آپ نے اللہ کو اللہ نہیں مانا۔ جب آپ نے اللہ کو اللہ مانا، اللہ کو رب مانا، اب اس کا تقاضا کیا ہے کہ صرف اس کی عبادت کریں، نظر صرف اس کے نام کی دیں۔ آپ کی دکان پر آئے گا اور کہے گا نظر اللہ نیاز حسین، اگر آپ نے 1 روپیہ اٹھا کے اس کے کشکول میں ڈال دیا، آپ کی ساری عمر کی نیکیاں برباد ہو گئی۔ کیوں؟ یہ مال خرچ کرنا، مال کی عبادت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ جب آپ نے حسین کے نام پہ یہ روپے خرچ کیے، آپ نے اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک کر دیا۔ قبر میں نہیں زبان کہہ سکے گی ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، وہاں پھر یہی نکلے گا ہاں لا ادری قلت کما یقول الناس، مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ لوگ کہتے تھے یہ مشکل کشا ہے، میں کہتا تھا یہ مشکل کشا ہے۔ لوگ کہتے تھے خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا، میں کہتا تھا بالکل ٹھیک بات ہے، یہ خواجہ ہی غریب نواز ہے، یہی بندہ نواز ہے، یہی بندہ پرور ہے۔ اس اللہ کا تعارف اللہ کے لیے حاصل کر لیجئے، اس اللہ پر پکا اور پختہ ایمان لے آئیے، اگر چاہتے ہو یہ قبر جنت کا باغ بن جائے۔ دوسرا سوال، اور بڑی توجہ کا سوال، جس نے یہ کہہ دیا ربی اللہ، فرشتہ پھر پوچھے گا من نبیک، تیرا نبی کون ہے، تیرا قائد کون ہے، تیرا امام اعظم کون تھا، تیرا قائد اعظم کون تھا، تیرا رہبر کون تھا، تیرا رہنما کون تھا، تیرا قدوہ کون تھا، تیرا آئیڈیل کون تھا، کس کو نبی مان کر آیا؟ یہاں بھی وہی حادثہ ہے، نہ ہم نے اللہ کو پہچانا، نہ رسول اللہ کو پہچانا صلی اللہ علیہ وسلم، نہ رب کی شان پتہ لگی، نہ رسول اللہ کی شان پتہ لگی۔ اسی لیے رب کو چھوڑ کر کبھی کالے جھنڈے کے سامنے گر گئے، کبھی سبز جھنڈے کے سامنے گر گئے، بیماری آئی، مقدمے میں پھنس گئے تو جوتیاں اتار کے درگاہ پہ جا رہے ہیں اور زبان سے کہہ رہے ہیں بری بری سرکار بری، میری کھوٹی قسمت کر دے ہری۔ ارے بھلے آدمی، یہ تیری کھوٹی کھری کر سکتا تو خود کبھی قبر میں دفن ہوتا، اس کی تو اپنی کھری کھوٹی ہو گئی تھی۔ ہم نے نہ اللہ کا تعارف حاصل کیا، نہ قرآن کو ترجمے سے پڑھا، نہ حدیث رسول کو پڑھا، اس لیے چلتے ہیں یار لوگ ادھر کو ہم بھی چل پڑتے ہیں۔ دوسرا سوال قبر کا، تیرا نبی کون؟ اور ہمارے نبی کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کون ہوتا ہے؟ جس کے راستے پہ چلا جائے، جس کا طریقہ اختیار کیا جائے، جس کی راہ پر چلا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے بارے میں خود فرماتے ہیں انا سید ولد آدم، آدم کی ساری اولاد کے سردار محمد الرسول اللہ، لواء الحمد یوم القیامت یدی، قیامت کے دن اللہ کی تعریف کا جھنڈا محمد الرسول اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ آدم ومن سواء تحت لوائی، آدم سے لے کے اس کے آخری بیٹے تک کو چھاؤں ملے گی تو محمد کے جھنڈے کے نیچے ملے گی۔ جیسے اس امت نے اللہ کو نہیں پہچانا، ویسے رسول اللہ کو نہیں پہچانا۔ نبی کی شان ہمیں پتہ نہیں، نبی کا مقام ہمیں پتہ نہیں، حالانکہ یہی نبی سوئے ہوئے آسمان سے فرشتہ اترتا ہے، 2 فرشتے اترتے ہیں، ایک کہتا ہے ذرا اس نبی کی مثال تو بیان کرو۔ کہا اس کی مثال یہ ہے، کسی نے گھر بنایا، گھر سجایا، گھر میں دسترخوان لگایا،
پھر اپنے نمائندے کو باہر لوگوں کو دعوت دینے کے لیے بھیج دیا. جس نے اس نمائندے کی بات پر لبیک کہا وہ گھر میں بھی آیا, دسترخوان پہ بھی بیٹھا, نعمتیں بھی کھائی. اور جس نے نمائندے کی بات نہ مانی, نہ وہ گھر میں آ سکا, نہ میوے کھا سکا, نہ دسترخوان پہ بیٹھ سکا. کہا اس کو فٹ بھی کرو, تطبیق بھی دو. کہا تطبیق یہ ہے, گھر بنانے والا اللہ, گھر اللہ کی جنت, دسترخوان جنت کی نعمتیں, دودھ کی نہر, شراب کی نہر, شہد کی نہر, 70 سال تک سفر ہوتا رہے گا اور جنت کے درختوں کی چھاؤں ختم نہیں ہوگی. گھر بنانے والا اللہ, گھر اللہ کی جنت, دسترخوان جنت کی نعمتیں, اور جنت کی طرف بلانے والے صرف محمد الرسول اللہ. جس نے اس نبی کی بات کو مانا وہ جنت میں آیا, جنت کے میووں کو کھایا. اور جس نے محمد کی بات کو ٹھکرا دیا اس نے اصل میں رب کی جنت کو ٹھوکر مار دی. یہ نبی کتنی شان والے, کتنے مقام والے. آسمان سے فرشتہ اترتا ہے, کہتا ہے ہوا ہوا, یہی وہ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا میں تول کر تو دیکھوں. نبی کو ایک پلڑے میں بٹھا کر 2 بندوں سے تولتا ہے, نبی کا پلڑا بھاری رہتا ہے. وہ 10 سے تولتا ہے, نبی کا پلڑا بھاری رہتا ہے. وہ 100 سے تولتا ہے, اکیلے نبی کا پلڑا 100 پر بھاری رہتا ہے. اس کا ساتھی فرشتہ کہتا ہے کس کو تول رہا ہے؟ امام اعظم, قائد اعظم محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم. اور مقابلہ 1000 سے کرتا ہے. اگر تو ایک پلڑے میں صرف امام کائنات کو بٹھا دے, دوسرے پلڑے میں پوری کائنات کو بٹھا دے, محمد کا پلڑا سب پر بھاری رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمارے نبی کی شان ہے. یہ وہ نبی ہے جس نے کہا تھا, جس نے بتایا تھا, جس نے سنایا تھا میری امت کا ہر فرد جنت میں جائے گا. کل امت یدخلون الجنہ, ہر بندہ میری امت کا جنت میں جائے گا. الا من ابا, جو جنت میں جانے سے خود انکار کر دے وہ نہیں جائے گا. قیل من ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی جنت میں جانے سے منکر کون ہے؟ سنیے ذرا, صرف انگوٹھے چومنے سے کام نہیں چلے گا. ذرا نبی کا فرمان سنیے. اللہ کے نبی جنت میں جانے سے منکر کون ہے؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. جو میرے راستے پہ چلا وہ جنت میں گیا, اور جس نے میرے راستے کو چھوڑا اس نے جنت کو چھوڑ دیا. یہ وہ نبی ہیں, یہ وہ امام ہیں, یہ وہ قائد ہیں. باقی انبیاء بھی ہمارے انبیاء, لیکن یہ نبی سارے انبیاء کے سردار ہیں. معراج کی رات دیکھا نہیں؟ لوگوں کے مجمع کو دیکھ کر پوچھتے ہیں جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا آقا یہ آپ سے پچھلے انبیاء ہیں, آپ سے آنے سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں یہ وہ ہیں. نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں. زبان حال سے کہا آقا نے ان میں تو آدم صفیح اللہ, ابراہیم خلیل اللہ, اسماعیل ذبیح اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, عیسیٰ روح اللہ. جبرائیل ان سب کے ہوتے ہوئے مصلی پہ کون چڑھے گا؟ امامت کون کروائے گا؟ کہا آقا یہ سارے موجود ہوں اور محمد الرسول اللہ موجود ہو, محمد کے ہوتے ہوئے کوئی امام نہیں بن سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ان کی امامت کرواؤ گے, آپ امام الانبیاء ہو, پچھلوں کے بھی امام, اگلوں کے بھی امام, گزر جانے والوں کے بھی امام, آنے والوں کے بھی امام. وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو محمد فرق بین الناس, قیامت کے دن بھی جنت اور جہنم کی تقسیم ہوگی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر, دین پر, ایمان پر, عقیدے پر ہوگی. جو ان کے مطابق آتا رہا وہ جنت میں جائے گا, اور جو رسول اللہ کے مطابق نہ ہوا وہ جنت میں جا سکتا نہ. ہم نے اللہ